تمام دوستوں، بہنوں اور بزرگوں کو السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو مبنی ہے ایک بد دعا پر، ایک ایسی بد دعا جو پچھلے ہزاروں سال سے دنیا میں پائی جانے والی ایک نسل کا پیچھا کر رہی ہے۔ دوستو، حام کون تھا اور اس نے ایسا کون سا گناہ کر دیا تھا کہ جس کی پاداش میں اس کی اولادوں کو ہزاروں سال تک غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کر رکھا گیا، اور آج بھی مقدس کتابوں کا سہارا لیتے ہوئے اس پوری کی پوری قوم کو کم ذات اور اللہ کے ایک نبی کی بد دعا میں مبتلا بتایا جاتا ہے۔ تو آئیے آپ کا سامنا کرواتے ہیں ایک ایسے جھوٹ سے جو اللہ کے ایک نبی اور ان کی اولادوں پر باندھا گیا۔ دنیا بھر کے مورخین اور علماء نوع انسانی کو تین طرح کی نسلوں میں تقسیم کرتے ہیں، جو حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں یعنی سام، حام اور یافس کی اولادیں ہیں۔ تینوں ابراہیمی مذاہب یعنی اسلام، یہودیت اور مسیحیت میں یہ روایات ملتی ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں بسنے والی اقوام جیسے بنی اسرائیل یعنی قوم یہود، بنی اسماعیل یعنی قوم عرب یا مسلمان، یا پھر قدیم بابلی اور اشوری لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولادیں ہیں۔ انہی روایات کی رو سے چینی، ترکی، روسی اور یورپی اقوام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی نسل ہیں، جبکہ دنیا کی تمام سیاہ فام اقوام یعنی ہندی، سوڈانی، حبشی اور افریقہ میں پھیلے تمام سیاہ رنگت کے حامل لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کی اولاد قرار دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ تین نسلیں ہیں جو سیلاب نوح علیہ السلام کے بعد آپ کے تین بیٹوں اور ان کی بیویوں کے ذریعے دنیا بھر میں پھیلیں۔ دوستو، قرآن مجید اور احادیث نبوی میں کئی مقامات پر یہ درج ہے کہ قرآن مجید سے قبل نازل ہونے والی آسمانی کتابوں میں یہود و نصارہ نے جگہ جگہ پر اپنے مفادات کی خاطر تحریفات اور رقم ترازیاں انجام دی ہیں۔ اپنے اسی جرم یعنی الہامی کتابوں میں تحریفات کے ذریعے قوم یہود و نصارہ نے نہ صرف اللہ کے ایک برگزیدہ نبی حضرت نوح علیہ السلام کی شان میں بدترین گستاخی کی، بلکہ اسی الزام کا سہارا لیتے ہوئے ان قوم پرست اور مذہبی اجارہ دار یہودیوں نے دنیا میں بسنے والی ایک پوری کی پوری قوم کو نحوست اور بدنصیبی میں مبتلا قرار دیا۔ بائبل کتاب پیدائش کے باب 9 میں حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق کچھ ایسی نازیبا اور اخلاق سوز باتیں درج ہیں کہ جنہیں بیان کرتے ہوئے میری زبان میرا ساتھ نہیں دیتی، تاہم یہودیوں کے مکر و فریب کو واضح کرنے کے لیے میں یہاں چند نکات بیان کر دیتا ہوں۔ کتاب پیدائش باب 9 آیت 22 سے 25 کے مطابق، جب حضرت نوح علیہ السلام شراب کے نشے میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے تو آپ برہنہ حالت میں ہی سو گئے، اور آپ کے بیٹے حام کا یہاں سے گزر ہوا۔ اس نے آپ کے تن کو ڈھکنے کے بجائے یہ بات اپنے بھائیوں یعنی سام اور یافس کو جا کر بتائی، لہٰذا یہ دونوں آئے اور انہوں نے اپنے باپ یعنی حضرت نوح علیہ السلام سے منہ پھیر کر ان کے تن پر کپڑے ڈالے، نعوذ باللہ۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ نے غصے میں آ کر حام کی اولاد کو یہ بد دعا دی کہ یہ اور اس کی نسلیں سدا اپنے بھائیوں کی غلامی میں رہیں گی۔ چونکہ حام کے ایک بیٹے کا نام کنعان تھا، لہٰذا ایک عرصہ دراز تک یہودی اس بد دعا کا شکار ملک کنعان میں بسنے والی غیر یہودی اقوام کو قرار دیتے رہے۔ تاہم جب وقت بدلا اور سیاہ فام غلاموں کی تجارت نے دنیا میں ایک اہم پیشے کا روپ اختیار کیا تو اہل یہود نے اپنی کتابوں جیسے تالمود میں تحریفات کے ذریعے سیاہ فام قوم کو حضرت حام کی اولاد قرار دیا اور دنیا بھر میں پھیلے سیاہ افراد کو غلامی میں جکڑنے اور ان کے ساتھ انسانیت سوچ سلوک برتنے کو جائز اور خدا کی طرف سے غیر معیوب عمل قرار دیا۔ تالمود میں یہ درج ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا کے بعد حام کی رنگت سیاہ ہو گئی تھی اور وہ راندائے درگاہ ہو گئے تھے، جبکہ ان کی اولادوں میں انبیاء کا سلسلہ بھی منقطع کر دیا گیا تھا۔ تالمود میں درج ان باتوں کو افریقہ اور دیگر ممالک میں مقیم سیاہ فام قوموں پر لاگو کیا گیا اور انہیں ان کے خاندانوں، عورتوں اور بچوں کے ساتھ غلام بنانے کا جواز بنایا گیا۔ 16ویں صدی سے لے کر 19ویں صدی کے وسط تک کروڑوں سیاہ فام افراد کو جبراً شمالی و جنوبی امریکہ لے جایا گیا۔
ان سے نہ صرف سخت مشقت پر مبنی کام کروائے گئے بلکہ انہیں وحشیانہ تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ اگرچہ 1787 عیسوی کے دوران امریکہ میں تمام انسانوں کو مساوی حقوق حاصل ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود سیاہ فام افراد کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی۔ یہود و نصارہ کے مذہبی عقائد کی رو سے سیاہ فام قوم چونکہ نسل حام سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے یہ آج بھی غلامی اور لعنت کی مستحق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی اور یورپی معاشروں میں سیاہ فام افراد سے متعلق ایک نفرت اور تعصب پایا جاتا ہے۔ دوستو، ہم بحیثیت مسلمان قرآن مجید سے قبل رب کائنات کی نازل کردہ آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، تاہم ہم ان تحریفات کا سراسر انکار کرتے ہیں جو قرآن مجید میں درج احکامات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انحراف کرتی ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نوع انسانی سے کچھ یوں مخاطب ہے: اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے تخلیق کیا اور تمہارے کنبے اور قبیلے بنا دیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، اور اللہ کے نزدیک سب سے باعزت وہی ہے جو تقوی اختیار کرے، بے شک اللہ ہی علم رکھنے والا اور باخبر ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13۔ پیغمبر آخر الزماں باعث تخلیق کائنات سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا: اے لوگو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور تمہارے خاندان اور قبیلے اس لیے ہیں کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بلا شبہ اللہ کے نزدیک تم میں عزت دار وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، بالکل اسی طرح کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر فضیلت نہیں۔ سچ کہتے ہیں دوستوں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، لہٰذا آج آسمانی کتابوں میں کی گئی اس تحریف کو یہود و نصارہ چھپانے اور حذف کرنے پر مجبور ہیں، کیونکہ ان کی نئی نسل ان سے سوال پوچھتی ہے کہ کیا کوئی شخص اپنی اولاد کو صرف اتنی سی بات پر ایسی سنگین بددعا بھی دے سکتا ہے کہ اس کی نسل در نسل غلامی کا طوق پہنے، جبکہ بائبل و تالمود میں کی گئی یہ تحریفات خود انہی کتابوں کی دیگر آیات سے متصادم ہیں کہ جب ان میں اللہ رب العزت تمام نسل انسانی کو یکجا مخاطب کرتا ہے اور انہیں ایک دوسرے کے مساوی قرار دیتا ہے، لہٰذا کتاب پیدائش میں درج یہ باتیں بائبل کی متنازع ترین آیات بنی ہوئی ہیں جن کی صحت پر خود یہود و نصارہ کی جانب سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔